اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ موضوع آج کل بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ بہت سے عالم دین اور اسکالرز اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، مگر کچھ نکات ایسے ہیں جن کا جواب اکثریت نے نہیں دیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کی 3 مہمات کا ذکر ہے۔ یہ تینوں سفر انہوں نے یقیناً اپنے لشکر کے ساتھ کیے ہوں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 3 مہمات کا ہی آخر ذکر کیوں کیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کے سوال کے جواب میں دیا تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ آج سے شاید 100 یا 150 سال پہلے تک مسلمان مورخین اور اسکالرز یہی سمجھتے رہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ایک بہت ہی نیک اور ایمان والے بادشاہ کے طور پر ہوا ہے، اور سکندر اعظم ان تمام خوبیوں سے مبرہ تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور انتہائی بے رحم بادشاہ تھا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی کہ جس بادشاہ کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائرس دا گریٹ ہے، یعنی کوروش بادشاہ ہے، جس کو دنیا کے چاروں کونوں کے بادشاہ کا خطاب بھی ملا تھا۔ اس بات کی تصدیق قریباً 150 یا 200 سال پہلے ملنے والے اس کتبے سے بھی ہوتی ہے، جس میں سائرس کے تاج میں 2 قرن یعنی سینگ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے قرآن مجید ان کو ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا بادشاہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اسی کتبے میں ان کے 4 پر بھی ہیں، جو کہ ان کے زمین کے چاروں اطراف کے ممالک کو فتح کرنے کی نشانی کے طور پر بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ موجودہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے موجودہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موجودہ دور کا سائرس اعظم قرار دیا، کیونکہ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا ہے۔ کوروش بادشاہ نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس آنے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی، جو بخت نصر کے حملے کے بعد گرا پڑا تھا، اور یروشلم اس حملے میں بالکل برباد ہو گیا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کوروش بادشاہ کے یروشلم کو فتح کرنے کی مہم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان 3 مہمات کا ذکر کیا جن کا تعلق یروشلم کی مہم سے نہیں تھا۔ ہم اسی سوال اور دوسرے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دینے کی جسارت کریں گے۔ سب سے پہلے میرے سامعین، آج کل اس عام غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ یہودیوں کو یاجوج اور ماجوج سے ملانا تاریخی حوالوں کو جھٹلانا ہے، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ سخت قسم کی لا علمی اور بیوقوفی میں مبتلا ہیں۔ تمام کے تمام مسلمان مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی آسمانی بلا نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے 2 بیٹے یاجوج اور ماجوج کی اولاد ہیں۔ یہ دونوں قومیں آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے ان کا وطن 7ویں اقلیم کے 8ویں اور 9ویں جز کو بتایا ہے۔ حوالے کے لیے آپ مقدمہ ابن خلدون کو پڑھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 185 تا 190۔ الغرض ہم جائزہ لیں تو یاجوج اور ماجوج قریباً وہ سفید جلد والی قومیں ہو سکتی ہیں جو اپنے ان علاقوں سے نکل کر متمدن اور معتدل اقالیم کے علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ میں اگر بنظر غیر جائزہ لیں تو 2 بڑے واقعات ہمیں ملیں گے جب ان وحشی اور ظالم قوموں نے متمدن لوگوں پر حملہ کیا اور عالمی پیمانے کی تباہی مچائی، اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی 2 مہمات کا اشارہ در حقیقت انہی 2 بڑے عالمی واقعات کی طرف کر کے کیا ہے، اور تیسرا واقعہ بس اب ہمارے سر پر کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تیسرا واقعہ اس بڑے پیمانے کی عالمی تباہی لائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ پہلا واقعہ 3 اور 14 صدی عیسوی میں آوار، ہن اور سیتھین قبائل کے حملے سے شروع ہوا۔
جس نے اس دور کے متمدن شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر جس علاقے میں ہوا وہ آوار، ہن اور سیتھین قبائل کا آبائی علاقہ ہی تھا، یعنی بحر خضر اور بحر اسود کے درمیان کا علاقہ۔ ان تمام وحشی قبائل کا مسکن یہی وہ جگہ تھی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، یعنی بحر اسود کے کنارے وہ علاقہ جہاں حضرت ذوالقرنین نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان قبائل کی تاراج اتنی سنگین تھی کہ اس وقت کی دونوں سپر طاقتیں یعنی ساسانی ایرانی حکومت اور رومی حکومت ان کے سامنے عاجز نظر آئیں۔ رومی حکومت کو تو اپنی مغربی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا، اور رہی صحیح کسر اسکینڈینیویا کے جنگلی قبائل لمبارڈز اور گوت قبائل کے حملوں نے پوری کر دی۔ دوسرے سفر کا آغاز انہی یاجوجی اور ماجوجی قبائل کے دوسرے بڑے عالمی حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین کسی ایسے علاقے میں جہاں پہنچے جہاں کے لوگوں کے پاس سورج سے چھپنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام کا تعین ہم منگولیا کے صحرائے گوبی سے کر سکتے ہیں جو بالکل ایک ہموار سطح پر واقع ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان اور منگول قبائل کے عروج نے مسلمان تہذیب اور مسلمان ممالک کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بعد میں ہلاکو خان کا بغداد آنا اور اس کی عظیم الشان تباہی کا باعث بن جانا بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جس نے مسلمان تہذیب کو اس دور کی غالب ترین تہذیب کے درجے سے گرا دیا، اور موجودہ دور کی جس پریشانی اور زوال کی حالت کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ خلفائے عباسیہ اور دولت خوارزم کی ناقابت اندیش پالیسیوں کا شاخسانہ بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ اب ہم تیسرے اور آخری مہم کی طرف آتے ہیں جو مستقبل میں آنے والے واقعات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان درے کی جگہ پر پہنچے تو ان کے پاس ایک قوم آئی جو مشکل سے کوئی بات سمجھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں۔ یہاں آپ لوگ صحرائے گوبی اور منگولیا کے نقشے پر نظر ڈالیں اور اگر غور کریں تو اس کے بعد کا علاقہ جو اس کا آخری کونا بھی نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف جزیرہ نما کوریا ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ گورگیو کنگڈم جو پہلی صدی قبل عیسوی میں مسیح میں قائم ہوئی اس علاقے میں ہی قائم ہوئی تھی، اور گوگریو گوگ اینڈ ماگوگ کے لفظ سے ملتا جلتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس علاقے میں بسنے والی قومیں آپس میں ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے سے لڑتی آئی ہیں، اور یہ علاقہ ہمیشہ سے مختلف اکائیوں میں بٹا نظر آتا ہے۔ شاید حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کا مقصد بھی یہی ہو کہ قرب قیامت تک ان قوموں کی تقسیم رہے گی، یعنی یہ دیوار جو ہے ایک سمبولک میننگ کا اظہار ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وقت قریب آ جائے گا تو تقسیم کی یہ دیوار گر جائے گی، اور پھر بعد میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی قومیں اپنی محرومیوں کا بدلہ پوری دنیا سے ایٹمی میزائلوں کے حملے سے لے کر سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں جو دیوار قائم کی گئی اس میں لوہے اور تانبے کا کافی کام کیا گیا جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ نقطہ ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ شمالی کوریا جس کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے وہاں تانبے اور لوہے کے ذخائر وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اب یہاں بخاری اور مسلم کی حدیث کا ذکر جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کرو گے
جن کی جوتیاں بالدار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ان ترکوں سے نہیں لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، سرخ چہرے اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، گویا ان کے منہ چمڑوں کی تہ برتہ ڈھالے ہیں۔ یہاں غور کریں تو جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شکلیں اس جزیرہ نما کوریا اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں سے بہت ملتی ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور روایت میں ان کے چہرے چوڑے چکلے بیان کیے گئے ہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ فتنہ دجال اور دجال اکبر کا ذکر ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ، اور اس طویل غیر حاضری کی معذرت بھی قبول کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔